السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنی اسرائیل کون تھے؟ بنی اسرائیل کے معنی ہیں اسرائیل کی اولاد۔ اسرائیل کے معنی ہیں عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ آسمانوں پر آپ کا نام اسرائیل تھا اور زمین پر آپ کا نام یعقوب تھا۔ یہ لقب اللہ تعالیٰ نے خود عطا فرمایا تھا۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آسمانوں پر احمد اور زمین پر محمد۔ آپ حضرت اسحاق کے بیٹے تھے، جس کی بشارت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی کہ تمہارے ہاں ایک بیٹا ہوگا جس کا نام اسحاق ہوگا اور وہ نبی ہوگا، اور ایک پوتا ہوگا جو حضرت اسحاق کا بیٹا ہوگا اور اس کا نام یعقوب ہوگا، وہ بھی نبی ہوگا۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، جس میں سے ایک حضرت یوسف تھے، وہ بھی نبی تھے۔ اسی طرح حضرت یعقوب کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، اور اسی نام کی وجہ سے یہ قوم اپنے آپ کو یہودی کہلواتے ہیں، اور یہودیوں کے ملک کا نام بھی اسرائیل ہے۔ ایک روایت کے مطابق بنی اسرائیل میں 70,000 نبی ہوئے، اور آخری نبی حضرت عیسیٰ تھے۔ بنی اسرائیل نے اکثر نبیوں کی مخالفت کی اور کئی انبیاء کرام علیہم السلام کو قتل کیا۔ بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزے کے طور پر بغیر باپ کے پیدا فرمایا تھا۔ آپ کی والدہ کا نام حضرت مریم تھا۔ حضرت عیسیٰ کے پیدا ہونے پر بنی اسرائیل نے حضرت مریم سے پوچھا تو آپ نے اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا، جو ابھی بامشکل 2 دن کے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ آپ نے فرمایا، میں بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبوت عطا کی ہے، حکمت دی ہے اور بے شمار معجزات عطا کیے ہیں۔ حضرت عیسیٰ سے یہ باتیں سن کر بنی اسرائیل نے آپ پر اور حضرت مریم پر کوئی الزام یا تہمت نہیں لگائی، بلکہ آپ کا احترام اور عزت کی۔ مگر یوں ہی آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبوت کے فرائض ادا کرنے شروع کر دیے اور لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کر دیا، تو بنی اسرائیل نے آپ کی مخالفت شروع کر دی۔ پھر نہ صرف آپ پر بلکہ آپ کی والدہ پر بھی ناجائز اولاد ہونے کا الزام عائد کرنے لگے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے 2 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ حضرت عیسیٰ کا حامی، وہ نصارہ کہلائے، بعد میں وہ اپنے آپ کو عیسائی کہلوانے لگے۔ دوسرا گروہ آپ کا سخت مخالف، جو آپ پر الزامات لگانے لگا اور روم کے بادشاہ سے آپ کے لیے پھانسی کا حکم لے آئے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور یہی گروہ بعد میں آپ کو یہودی کہلوانے لگا اپنے آپ کو۔ رسول اللہ کی سب سے زیادہ مخالفت یہودیوں نے کی اور ان کی نسبت عیسائیوں نے کم کی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تمام قوموں پر فضیلت عطا کی۔ فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم کی انتہا کر دی، وہ ان کے لڑکوں کو قتل کر دیتا اور لڑکیوں کو زندہ رکھتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی قیادت میں بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلائی۔ حضرت موسیٰ کی قیادت میں جب بنی اسرائیل روانہ ہوئے تو راستے میں سمندر تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو راستہ دیا اور فرعون کو اس میں غرق کر دیا۔ بنی اسرائیل نے جب سمندر پار کر لیا، فرعون سے نجات حاصل کر لی، تو کوہ طور کے مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو 40 روز کے لیے اپنے پاس بلایا۔ حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد بنی اسرائیل نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، تو حضرت موسیٰ نے واپس آ کر ملامت کی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے بچڑے کی پوجا کرنے والوں کو قتل کر دیا، اور باقی لوگوں نے توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی اور بنی اسرائیل کو معاف کر دیا۔ بنی اسرائیل کے سرداروں نے، جن کی تعداد 70 کے قریب تھی، موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ جب تک ہمیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کروایا جاتا، ہمیں آپ کی بات کا یقین نہیں ہے۔ جب یہ سردار حضرت موسیٰ کے ہمراہ کوہ طور پر پہنچے تو اللہ نے ان کو موت دے دی، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا اور معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل پر بادلوں کا سایہ کیا۔ ابن کثیر میں ہے کہ یہ ایک سفید رنگ کا بادل تھا جو وادی تیہ میں ان کے سروں کے اوپر سایہ کیے رہتا تھا۔ یہ عام بادلوں سے زیادہ سایہ دیتا۔ قیامت کے دن بھی وہی بادل سایہ کرے گا۔ غزوہ بدر کے دن بھی اسی بادل سے فرشتے نازل ہوئے تھے۔ قیامت کے روز بھی اسی بادل سے فرشتے آئیں گے۔ بنی اسرائیل جب سمندر عبور کر کے صحرا میں آئے تو وہاں کچھ نہ تھا۔ ان کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ سایہ تو اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ نے کھانے کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے من و سلوہ کا انتظام کیا۔ من یہ ایک گوند کی قسم کا تھا جو ان کے گھروں کی چھتوں پر اوس کی طرح گرتا۔ یہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوتا۔ لوگ اس کو اکٹھا کر کے کھاتے تھے۔ یہ مکمل خوراک کا کام کرتا تھا، اس سے پیاس بھی بجھ جاتی تھی۔ سلوہ یہ ایک قسم کا پرندہ تھا جو چڑیا سے زیادہ بڑا تھا۔ سرخی مائل ایک ہوا چلتی، ہوا چلنے سے تمام پرندے جمع ہو کر ان کے گھروں کے نزدیک اکٹھے ہو جاتے۔ بنی اسرائیل اس کو پکڑ لیتے اور بھون کر کھا لیتے۔ چشمے، حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس پتھر پر اپنا عصا مار کر اس پتھر سے پانی کے 12 چشمے نکلنے لگے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلہ اپنے چشمے سے پانی پینے لگ گیا۔
یہ ایک چوکور پتھر تھا جو ہر وقت ان کے ساتھ رہتا، جب قافلہ روانہ ہوتا تو اس پتھر کو ایک بیل پر لاد کر لے جاتے اور جہاں قافلے کا پڑاؤ ہوتا اس پتھر کو وہیں رکھ دیتے۔ موسیٰ علیہ السلام پر اپنا عصا مارتے تو اس سے پانی کے چشمے پھوٹ نکلتے۔ ابن کثیر کے مطابق یہ پتھر طور کے پہاڑ کا تھا جو 1 ہاتھ لمبا اور 1 ہاتھ چوڑا تھا۔ جب بنی اسرائیل من و سلویٰ سے تنگ آ گئے تو پھر بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے گیہوں، ساگ، دال، کھیر اور لہسن اور پیاز کا مطالبہ کر دیا۔ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم سے ایک ہی کھانے پر صبر نہیں ہو سکتا، تو اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ ترکاری اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز وغیرہ جو نباتات زمین سے اگتی ہیں ہمارے لیے پیدا کر دے۔ انہوں نے کہا کہ عمدہ چیزیں چھوڑ کر ان کے بدلے ناقص چیزیں کیوں چاہتے ہو؟ اگر یہی چیزیں مطلوب ہیں تو کسی شہر میں جا کر وہاں اترو، وہاں جو مانگتے ہو مل جائے گا۔ اور آخرکار ذلت و رسوائی اور محتاجی اور بے نوائی ان سے چمٹا دی گئی، اور وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گئے۔ اس لیے وہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور اس کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، یعنی اس لیے کہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس قوم کی طرف جتنے بھی نبی بھیجے تو اس قوم نے اکثریت کی نافرمانی کی اور بعض کو قتل کر دیا۔ قرآن مجید میں ان انبیاء کا تذکرہ نہیں ملتا جن کو قتل کیا گیا، البتہ انجیل اور دیگر کتب سماویہ میں ان کے قدر تفصیل موجود ہے۔ حضرت سلیمان کی وفات کے بعد یہ قوم 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک کا نام یہودا اور دوسرے کا نام سامریہ رکھ لیا، اور انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف جنگیں کرنی شروع کر دیں۔